وزرائے خارجہ سے ایران کے مل چکے ہیں، اسی طرح ایران کے بھی وزرائے خارجہ جو ہے وہ مل چکے ہیں سعودی عرب کے محمد خان صاحب سے اور ڈفرینٹ لوگوں سے، جس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ دونوں ملک اپنے معاملات آلریڈی بہتر کر چکے ہیں۔ اب سعودی عربیہ کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ مین ٹارگٹ اسرائیل ہی ہے۔ سعودی عرب اپنے آپ کو اور زیادہ بہتر کرنا چاہتا ہے ٹیکنالوجی وائز، اور سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ اسرائیل کے پاس انڈسٹریل ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے، پھر ان کے پاس جو انجینئرز بہت اچھے ہیں، ان کی جو اے آئی کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ تو سعودی عرب ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھا کے اپنی اکانومی کو اور زیادہ بہتر کرنا چاہتا ہے، اپنی اکانومی کو اور زیادہ طاقتور اور تگڑا کرنا چاہتا ہے، اور جو ریجن میں اپنے آپ کو اور زیادہ بہتر کرنا چاہتا ہے۔ دیٹس بیسک ریزن وائی سعودی عرب جو ہے وہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ سارے ملک، چھوٹے چھوٹے ملک آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، تاکہ اسرائیل جو ہے اس کو تسلیم کرنے کے بعد آخرکار سعودی عربیہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ یہ سعودی عرب کی فی الحال اسٹریٹجی ہے۔ آگے جو ہے وہ ٹائمز آف اسرائیل کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ Martini noted that he was born and raised with a strong negative stereotype about Israelis and was surprised to hear from Israelis who reached out to help him and his family and amid the civil war۔ اچھا، یہ مارٹینی ایک جرنلسٹ ہیں جو عرب جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے میں بچپن میں پیدا ہوا تب سے میں نے اسرائیل کے بارے میں بری باتیں سنی، اسرائیل کو لوگ برا بھلا کہتے تھے، اور اس وجہ سے میرے مائنڈ پہ بھی ایک اسرائیل کے بارے میں برا اثر آیا ہے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی بچہ ہوتا ہے، جب کوئی بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس بچے کو جو بات بتا دی جائے، جو بات کہہ دی جائے، اس بچے کے مائنڈ میں وہ چیز آ جاتی ہے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ پھر وہ ان خیالاتوں کو لے کے اپنی زندگی کے معاملات کو لے کر چلتا ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ کے کسی بچے میں ایک کسی ملک کی دشمنی ڈال دی جائے، کسی شخص کی دشمنی ڈال دی جائے، تو وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ آلریڈی اس شخص کو برا سمجھتا ہے، یہ بات دیکھے بغیر کہ کیا واقعی وہ شخص برا ہے یا نہیں ہے۔ تو ان جرنلسٹ صاحب کے مطابق کہ یہ ایک عرب جرنلسٹ تھے، اور بچپن سے ہی ان کے بارے میں ان کو یہ بتایا گیا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک برا ملک ہے، اس لیے وہ اسرائیل اور اسرائیلی سے نفرت کرتے ہیں، یا جوش سے وہ نفرت کرتے تھے شروع میں، لیکن اب آہستہ آہستہ ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ جب بھی کسی انسان کا کوئی ایکسپوجر ہوتا ہے کسی بھی چیز میں تو اس کے معاملات جو ہیں وہ اور بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ چیزوں کو ویسے ہی لیتا ہے جیسے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آگے میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ چیز شیئر کروں گا اسی اخبار کو لے کے کہ یہ اخبار کیا کہہ رہا ہے۔ خیر بہرحال انہوں نے مارٹینی صاحب کے ہی جو ہے وہ امپورٹنٹ انہوں نے ایسپیکٹس بتائے۔ میں بیسیکلی چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ایسپیکٹس شیئر کرنا جس کے اندر باقاعدہ طور پہ ہمیں کوئی انفارمیشن ملے، ایتھینٹک انفارمیشن ملے، تاکہ میں اس ایتھینٹک انفارمیشن کی مدد سے آپ لوگوں کو اپنا انالیسس دے سکوں، کیونکہ یہ جو جس وقت میں ابھی ہم رہ رہے ہیں 2025، یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ اس ٹائم ہمیں بہت ساری اور چیزیں بھی دیکھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں۔ اچھا، اسرائیل کا یہ ایک نیوز چینل ہے i24، یہ ایک نیوز دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو اینڈ سیریا الشرا ایکسپیکٹڈ ٹو میٹ ان واشنگٹن ان سپٹمبر۔ میں نے اپنی کل والی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی، لیکن میں کل والی شام کی ویڈیو میں زیادہ بات نہیں کر سکا، لیکن میرا مقصد تھا کہ میں آپ کے ساتھ جو ابھی والی ویڈیو ہے اس میں اچھے طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کر سکوں، تاکہ ہم اس چیز کو آگے لے کر چل سکیں۔ احمد الشرا صاحب جو ہیں شام کے، سیریا کے جو صدر ہیں، ان کی ملاقات جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے واشنگٹن میں ستمبر میں یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس کے دوران۔ کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کے ساتھ ایکسپیکٹڈ ہے میٹنگ۔ اب یہ میٹنگ اگر ہو جاتی ہے اور صدر ٹرمپ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس میٹنگ میں کوئی نیا اعلان ہو جائے، یہ اعلان ہو جائے کہ شام اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے معاملات بہتر کر لیں گے، ایک دوسرے کو کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے، اچھے نیبرز کی طرح رہیں گے، جس سے سیریا جو ہے اس کی سیکیورٹی بھی بہتر رہے گی، اور اس کو کسی طرح سے اسرائیل کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور اسرائیل کو بھی یہ سیریا جو ہے وہ ایشورٹی دلائے گا کہ ہماری طرف سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1 سے 1.5 مہینے میں یہ بہت نیوز زیادہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اس نیوز کو ہم بہت زیادہ جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں کہ سیریا اور جو اسرائیل ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آنا چاہ رہے ہیں۔ کچھ ریزرویشن دونوں کے ایک دوسرے کے بارے میں ہے، لیکن جب ڈپلومیٹکلی ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پہ پہنچ جائیں گے۔ ابھی ہم جولائی میں ہیں، اگست کے بعد سپتمبر آئے گا، صرف 2 مہینے کے اندر ہمیں اس چیز کے جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا کہ کیا واقعی اسرائیل جو ہے وہ اس کے جو پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو وہ ملاقات کریں گے احمد الشرا سے، سیریا کے جو صدر ہیں۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر لیتے ہیں تو فائنلی ہمیں اس چیز کو سمجھنے کا موقع مل جائے گا کہ جو خطہ ہے، خاص طور پہ جو اسرائیل کا ایک اور جو نیبر ہے اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور اب اسرائیل کی جو ریکگنیشن ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی، اور زیادہ تگڑی ہو جائے گی۔ لیکن اس سے نقصان جو ہے وہ میرے خیال سے ایران کو زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ ایران کا جو میجر الائے تھے وہ تھے بشار الاسد۔ اب بشار الاسد صاحب کی جو حکومت جب سے گئی ہے وہ بھاگ گئے ہیں رشیا میں۔